ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ خاتون آئیں, کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ہاں نا اس اسٹیپ تک پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. نکاح کا پیغام بھیجنے کے پہلے یہ والے وہاں جائیں گے, پھر وہ والے یہاں آئیں گے, پھر وہ والے یوں جائیں گے, پھر مٹھائی لے کے آئیں گے, پھر 6 مہینے استخارے میں لگتے ہیں. نیلا آ رہا ہے, پیلا آ رہا ہے, کالا آ رہا ہے, بلیک آ رہا ہے, یہ گرین والوں کا کچھ اور آ رہا ہے, وائٹ والوں کا کچھ اور آ رہا ہے. یہ ایک لمبی داستان ہے. خاتون آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پردے میں تھیں, عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے نہیں فرمایا استخارہ کیا تم نے؟ ممکن ہے کوئی کہ بھائی نبی سے نکاح کے لیے تو استخارے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں. استخارے کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس پر ایک میرا الگ بیان ہے. وہ بار بار وہ استخارے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں ابھی اس کو بیان نہیں کر رہا, کہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ سرے سے استخارے ہی کے وجود کے منکر ہیں, ایسا نہیں ہے. آئیں یا رسول اللہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا اف پہلے بھی اتنی ذمہ, ابھی غزوہ خندق سے فارغ ہوا ہوں ہے بھائی, اور پہلے سے میرے نکاح میں 9 بیویاں پہلے سے موجود ہیں, اف اتنی بڑی ذمہ داری میری گردن پہ, نہیں آ رہی بات. اور ابھی تو میں نے مکہ فتح, ابھی تو میں اجتماعی مفاد میں, قوم کے اجتماعی میں, مجھے اللہ نے شادیاں کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا یہاں پہ. مجھے تو پوری دنیا میں اسلام کو غالب, بھائی کیا ہے ان حرکتوں میں شادیاں وادیاں, یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ ان خاتون کے چہرے کی طرف دیکھا. شریعت میں جائز ہے, جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیں, اگر پسند آئے تو نکاح کریں, نہیں پسند آ رہی تو آپ اس کو مسترد کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کے چہرے کی طرف نظر ڈالی اور نظر جھکا دی. اس کے بعد آپ نے انکار نہیں کیا تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. یہ نبی کے اخلاق تھے, صاف انکار نہیں, بس خاموشی. اس خاموشی سے وہ خاتون سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح نہیں چاہتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ وہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح نہیں چاہتے. یہ نبی کے اخلاق ہیں کہ صاف منع نہیں کر رہے. لوگ کرتے ہیں نا کہ رشتوں کا انکار کرتے ہیں, میں آپ کی بچی کی ناک پسند نہیں آئی, یہاں کی بہت بری حرکت ہوتی ہے, بد اخلاقی والی بات ہوتی ہے. کوئی بہانہ کر دو بھائی کہ ایسا ہے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا اس وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے, لیکن وہ خاتون سمجھ گئی کہ نکاح نہیں کرنا چاہ رہے, اور صحابہ بھی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. مجمع میں ایک اور صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو ان سے نکاح میں رغبت نہیں ہے تو میرا نکاح کرا دیں ان سے. وہ خاتون اس پیشکش پہ خاموش ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ وہ خاتون اس پہ راضی. انہوں نے بھی دیکھا ہوگا, اس جن صحابی نے پیشکش کی ان کو دیکھا, تو وہ خاتون کا خاموش رہنا اس کی علامت کہ وہ راضی ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ وہ کہہ دیتی یا رسول اللہ یہ تو چاہ رہے ہیں لیکن میں تو آپ سے چاہتی تھی, ان سے نہیں چاہتی میں نکاح. وہ خاتون خاموش ہیں تو نبی سمجھ گئے کہ یہ بھی راضی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو یہ نہیں کہا ابے کیا ہو گیا, آسان ہے. وہی جو آج کل ہمارے یہاں مشہور ڈائلاگ ہے نا, اف یہ وہ ایسے ڈرامے بازیاں. آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ چیز ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ایک تہبند پہن کے بیٹھا ہوا ہوں نا, ہزار, اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں. قمیض نہیں ہے, قمیض بغیر قمیض کے بیٹھے ہوئے تھے. خاتون کو اختیار تھا صحابیہ کو کہ وہ کہتی اتنے غریب سے میں نے نہیں کرنی. یہ بالکل اختیار ہے عورت کو, وہ کہتے بھائی آپ بالکل غریب آدمی, میں نہیں کر سکتی, میرا جو مالی اسٹیٹس ہے, جو مالی وہ ہے, رہن سہن بہت اونچا ہے, میں گزارا نہیں کر سکتی. لیکن وہ خاتون بھی شاید غریب ہوں گی, انہوں نے سوچا کہ میں اکیلی زندگی غربت میں گزار رہی ہوں, تو چلو کچھ ذمہ داری تو ڈیوائڈ ہو جائے گی نا, کچھ تو ذمہ داریاں تقسیم ہو جائیں گی, تو چلو غریب بھی راضی, غریب پہ بھی خوش ہوں. تو جب وہ راضی ہیں تو نبی نے صحابی کو پھر تانا نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی راضی ہے, پھر لڑکے کا نہیں دیکھا جائے گا کہ تمہاری تنخواہ ہے یا نہیں ہے, تمہارے پاس پہننے کے لیے پاجامہ ہے یا نہیں ہے. آج بہت سی جگہوں پر لڑکی راضی ہے, لڑکی والے راضی ہیں, لڑکے کا باپ نہیں کرنے دے رہا کہ ابھی تیری تنخواہ کم ہے میں تیری شادی نہیں کروں گا. وہ بھائی تنخواہ کا اثر باپ پہ تھوڑی پڑے گا, کس پہ پڑے گا؟ بیوی پہ پڑے گا نا. جب وہ راضی ہے تو یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بیٹے کے مال پہ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لالچ ہے, یہ والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اس لیے نکاح سے روکیں کہ اس کی تنخواہ میں کہیں ہماری بہو شریک نہ ہو جائے. یہ بہت بری حرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو ولو خاتم من حدید, لوہے کی انگوٹھی بھی اگر ملتی ہے تو لے آؤ.
چاندی کی نہیں ہے, سونے کی, لو تاکہ مہر کا انتظام ہو جائے. وہ صحابی گئے تلاش کر کے, فرمایا واللہ یا رسول اللہ لا املک الا ازاری, اللہ کی قسم اس تہبند اور دھوتی کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں. اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تہبند ان کو مہر میں دے دیں. آپ نے فرمایا کہ تم کیا پہنو گے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں, جلستا ولا ازار الک. شادی کے شوق میں یہ بھول گئے کہ ایک ازار ایک وقت میں ایک ہی پہن سکتا ہے. ان صحابی کو اتنا شوق ہو گیا نا نکاح کا, تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جاؤ کسی خانقاہ میں اپنے یہ جو ہے نا علاج کراؤ. تمہیں عورت دیکھ کے اتنی جلدی شادی کا شوق پیدا ہو گیا کہ پہننے کے کپڑے ہیں نہیں, وہ شادی کی رٹ لگائی ہوئی ہے. یہ سارے ڈائلاگ ہیں جو ہمارے یہاں بولے جا رہے ہیں. بھئی آپ جانتے تھے کہ مرد ہیں تو مجھے یہ پسند نہیں ہے, ان کو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, تمہیں پسند آ رہی ہے, اللہ نے اس لیے تمہارے لیے پیدا کیا ہے نا, جو تمہیں جو پسند آ رہی ہے اگر وہ راضی ہے تمہارے ساتھ ٹھیک ہے رہو. تمہارا آپس کا مسئلہ ہے کہ غربت میں گزارا کرتے ہو یا مالداری میں, یہ تمہارے آپس کے مسائل ہیں. ذرا بھی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اظہار دے دیں. آپ نے فرمایا تم کیا پہنو گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو. دوبارہ گئے, پھر کہنے لگے واللہ لا املک الا ازاری, خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. مہر تو ضروری ہے نکاح میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن چکا کے بیٹھ گئے. کیا مجلس تھی, کیا وقار تھا, کیسی. یہ پورا ایک امت کو سبق دیا جا رہا تھا ایک چھوٹے سے واقعے میں. تو وہ صحابی مایوس ہو کے گھر چلے گئے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, مہر وہر نہیں ہے, ایسی میری شادی وادی نہیں ہوگی. ابھی گئے ہیں اور ادھر نبی سوچ رہے ہیں کہ کوئی انتظام کرو ان کی شادی کا. جب وہ گھر پہنچے آپ نے ایک صحابی کو بھیجا ان کو دوبارہ بلا کے لاؤ. ان کو دوبارہ بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا هل تقرؤها عن ظہر قلبک, زبانی پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے فوراً سورہ بقرہ, آل عمران اور چند صورتوں کا نام دیا, زبانی یاد ہیں. فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن. خطبہ بھی نہیں پڑھا نکاح کا, اس لیے کہ لیٹ بہت ہو گیا معاملہ. خطبہ نہیں, حالانکہ خطبہ سنت ہے مگر اس موقع پر نہیں پڑھا کہ بھائی پہلے اتنی دیر ہو گئی اب پھر خطبہ الحمدللہ نحمدہ, اور یہ بہت ٹائم ہو گیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اتنے گواہ اور وکیل اور بحق کے رائج الوقت سکہ, یہ جو آج کل عجیب عجیب سے الفاظ استعمال کیا ہے نا, کہ کیا ہوتا ہے وہ سکہ رائج الوقت. میں کل پرسوں کسی کا نکاح پڑھا رہا, مہر 25,000, میں نے لکھ دیا 25, کہہ رہے ہیں سکہ رائج الوقت. میں نے کہا سکہ ہے ہی نہیں, 25,000 سکہ تھوڑی ہے, وہ پرانے الفاظ اردو کے گھسے پٹے بس, وہ سکہ رائج الوقت چلا رہے ہیں ابھی اس کو. تو وہ جو ہے نا, نبی نے یہ نہیں فرمایا سکہ رائج الوقت کے مطابق, فرمایا زوجتکھا, میں نے تیرا نکاح کرا دیا اس سے, بیما معک من القرآن, اس قرآن کے بدلے میں جو تمہیں یاد ہے. کیا مطلب؟ ان کو یہ صورتیں یاد کرا دینا, ان کو صورتیں یاد کرا دینا. اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث سے. لوگ کہتے ہیں نکاح تعلیم میں رکاوٹ کا ذریعہ, ہم پڑھ لیں گے تو اتنی ساری ذمہ داریاں ہمارے سر پہ آئیں گی تو پڑھیں گے کیسے. اور نبی عورت کو تعلیم دلانے کے لیے نکاح کرا رہے ہیں صحابی سے, کیونکہ ان کو یہ صورتیں نہیں آتی, ان سے شادی کرو تو تمہیں بھی آ جائیں گی. کیا مطلب؟ عورت کو جو چیز نہیں آتی وہ ایسے شوہر سے شادی کر لے جس کو وہ چیزیں آتی ہیں, اس کو بھی وہ چیزیں آ جائیں گی. اور اگر آپ کو وہ چیزیں نہیں آتی ہیں, آپ کی بیوی کسی عورت کو آتی ہیں, تو آپ اس سے شادی کر لیں, وہ تعلیم میں آپ کی مدد اور مددگار بنے گی. یہ صورتیں یاد کرانا تو ایک مثال ہے, لیکن اس سے ایک اصول, قاعدہ اور کلیہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ نکاح تعلیم میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنتا, تعلیم میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. آپ کی بیوی آپ کی معاون اور مددگار بنتی ہے تعلیم میں.